السلام علیکم۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے، بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ اب تمہارے لیے جلد اللہ کی مدد آئے گی، اب معجزہ ہوگا اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی، اب تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے، اب حکم ہوگا رحم کا اور لکھی ہوئی تقدیر بدل جائے گی، اب ڈھل جائے گی غم کی رات اور پرسکون صبح آئے گی، اب تمہاری دعائیں اللہ کو منائیں گی، ہر حد سے گزر جائیں گی، اب ہزاروں میں سے تمہاری اکیلی آواز پسند کر لی جائے گی، اب مہربانیاں ہوئیں گی، اب تمہاری پکار سن لی جائے گی، اب معجزے ہوئیں گے، یقین کے اور عرش سے کن کی صدا آئے گی، اب راضی ہو جائے گا اللہ اور تمہاری تڑپتی روح کو سکون مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں، تو حالات جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہیں۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے کہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں، ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں، دعا ضرور مانگو مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کی تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسی تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پہ سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے، بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اور پھر ان کی باتیں کرتے کرتے ہم اللہ کی ذات میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ ہر تکلیف ہر درد بھول جاتے ہیں، اور پھر ایسا وقت
ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہم تہجد کے لیے تو اٹھتے ہیں لیکن تکلیف سے نہیں بلکہ شکر سے اٹھتے ہیں۔ ایک غم کا سجدہ نہ جانے کتنے سجدوں سے ہمیں نجات دلاتا ہے۔ محبت انسان کو انسان تک تب لے کر جاتی ہے جب وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ سفر بھلے کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو، پھر بھی انسان ایک سجدے سے بھولی بھٹکی ہوئی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اللہ سے محبت ایک دم سے نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اس تک پہنچنے میں۔ احساسات کی تسلیل کرتی ہے دنیا، امیدیں ٹوٹتی ہیں، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنی راتوں کا دکھ سمیٹ کر ہم پرسکون نیند سونا سیکھتے ہیں، نہ جانے کتنی محبتوں کی ٹھوکروں کے بعد ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھتے ہیں۔ ایک قدم کی بات نہیں یہ، بہت لمبا راستہ طے کر کے اللہ تک رسائی ملتی ہے ہمیں، اور یوں ہم آدھے ہو کر مکمل ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا سفر صرف اللہ جانتا ہے۔ باقی سب تو ہمیں ایک مضبوط انسان کی شکل میں دیکھتے ہیں، جو کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو، جو کبھی رویا ہی نہ ہو۔ کچھ راز بس ہمارے اور اللہ کے درمیان رہتے ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا پاتے، جن کا ذکر ہم خود سے کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، سب جانتا ہے، اور اس کا جاننا ہی کافی ہے۔ پھر کن کا سلسلہ چلتا ہے، پھر یا تو اللہ صبر دے کر کہانی مکمل کر دیتا ہے، یا پھر معجزہ کر کے سارا قصہ پلٹ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، شکر ادا کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔